جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے اس آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں آج استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے، روزے کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اور کیوں دیا، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور ہم نے اپنے رمضان المبارک کو ان بابرکت رحمتوں مغفرتوں کے لمحات کو کیسے گزارنا ہے، یعنی اس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو ہم کیسے سمیٹ سکتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، اور ان کے ساتھ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان، دونوں بھائی ہیں، رضا برادران جناب احمد رضا صدیقی صاحب اور حسن رضا فاروقی صاحب۔ میں آپ تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی، علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، رمضان المبارک بہت ہی خوبصورت بابرکت مہینہ، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اگر ہم اس کی قدر کر سکیں۔ تو اس ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے فضیلتوں کا جو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے، روزے کی فرضیت اور فضیلت کیا ہے، اس پر کلام کیجیے تاکہ ہم ہمارے ناظرین و سامعین رمضان المبارک کی قدر اور اہمیت کو، فضیلت کو سمجھ سکیں، اور اس رمضان المبارک کو بجائے ضائع کرنے کے ہم اپنی اس زندگی اور اخروی زندگی کے لیے بھی توشہ بنا سکیں، زیادہ سفر بنا سکیں، اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم و آلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سب سے پہلے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، 9 نیوز اور صدائے رمضان پروگرام کی تمام ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت اور سہانی گھڑیاں ہیں جی، اور رمضان المبارک کی ابتدا ایک بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل کی بارش برس رہی ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین نے بندہ مومن پر بے شمار احسانات فرمائے، بے شک مومنین کو ان گنت ایسی صفات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نوازا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر کرتے نظر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا جو احسان ہوتا ہے اس پہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ موقع رمضان المبارک کا ہے جس میں اللہ کی نعمتیں ان گنت آتی ہیں اور برستی ہیں، اور بندہ مومن اس میں اپنی جھولی پھیلا لیتا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اور اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا ماہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، تو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں اور بہت سارا ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں رمضان المبارک کے بارے میں ایک مقام پہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن پاک تمہیں عطا فرمایا۔ بے شک یہ قرآن پاک ماہ رمضان المبارک کی بابرکت رات شب قدر میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، اور آسمان دنیا پر ایک بار ہی اس کو نازل فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر موقع محل کی مناسبت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے نزول کا اہتمام فرمایا، سبحان اللہ۔ اور 23 سال سے کچھ زائد عرصہ میں یہ قرآن پاک جو ہے اللہ رب العالمین نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ انور پر نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اور یہ وہ قرآن ہے جس کا رمضان المبارک سے تعلق ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین
العالمین نے قرآن پاک میں سبحان اللہ فرمایا۔ سبحان اللہ پھر فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، سبحان اللہ جس کو یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزے کا اہتمام کرے، بے شک وہ اس میں روزہ رکھے۔ رمضان المبارک کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے ایک خطاب فرمایا، ایک طویل خطاب فرمایا جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں پہلے سے بڑھ کر برسنا شروع ہو سبحان جاتی ہیں۔ اللہ سبحان اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ بے شک اس رات میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو، اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان جو اس ماہ مقدس میں ایک رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فرض نماز ادا کرتا ہے اس کا ثواب بڑھا کے اللہ رب العالمین 70 گنا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس ماہ مقدس میں بے شمار اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی ہیں، بے شک۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو جاتی ہے، سبحان اللہ کیونکہ بندہ صبح سے لے کر شام تک جب بھوک کی حالت میں ہوتا ہے، پیاس کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا بھائی جو پورا سال اس طرح گزار دیتا ہے، کبھی صبح اس کو کھانا ملا ہے تو شام کو نہیں مل رہا، شام کو نصیب ہوا ہے تو صبح نہیں مل رہا، وہ کھانا کبھی کم کھاتا ہے کبھی زیادہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو وہ غریب بندے، مسکین لوگ جن کو کبھی کھانا نصیب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر صبح سے لے کر شام تک بھوک کی حالت میں رہتا ہوں تو میں کس طرح مشکل میں یہ وقت گزار رہا ہوں، یہ دن کس طرح میرا گزر رہا ہے، تو میرا مسلمان بھائی بھی تو اسی طرح گزارتا ہے۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ ہو یا بعد میں بھی اس کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے، جو بھوک کی حالت میں بیٹھا ہے، میرے انتظار میں بیٹھا ہے، اس کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ ایثار کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں بندے کے دل میں اللہ جذبہ پیدا فرما دیتا ہے کہ بڑھ چڑھ کے لوگ تعاون کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خفیہ طور پر راشن کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ ظاہری طور پر بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندہ اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو اکثر یہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے، بندے کی سیلری بھی وہی ہے، بندے کے سحری کے دسترخوان میں پہلے سے زیادہ وسعت ہوتی ہے، افطار پہ بھی بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں زیادہ تعداد میں آتی ہیں۔ اب سیلری وہی ہے لیکن نعمتیں گھر میں زیادہ پک رہی ہیں، زیادہ اہتمام ہو رہا ہے، گھر میں سے کچھ لوگوں کے لیے بھی رزق جا رہا ہے، غریبوں تک پہنچ رہا ہے۔ جب اتنا کچھ بندہ کر رہا ہے، اسی سیلری میں یہ چیز پوری ہو رہی ہے تو کیسے پوری ہو رہی ہے؟ تو یہاں پہ حضور کے فرمان کی صداقت ہمیں ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رزق بڑھنا یہ نہیں ہوتا کہ اس کی تنخواہ 20,000 سے 40,000 ہو گئی، اس کے بڑھنے کا تعلق برکت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ اتنی برکت رکھ دیتا ہے، گھر میں مال تو تھوڑا آتا ہے لیکن اس سے نعمتیں زیادہ بندہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہوتا ہے، اور اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے اللہ رب العالمین اس کی پہلی رات ہی شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، وہ جکڑے جاتے ہیں اور بندہ مومن کے قریب نہیں آ سکتے۔ شیطان اور اس کی تمام ذریت جو ہے وہ تمام کی تمام اللہ کی قید میں ہوتے ہیں، اور بندہ مومن آسانی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، صدقات کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور شیطان ان کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ جب شیطان ہی راستے سے ہٹ جائے تو پھر رحمان کے ساتھ رابطہ بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو روزے کا فلسفہ ہے، جو حکمت ہے، اور جو اس کے اثرات اور ثمرات ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو کیجیے گا۔ جی، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ جو آیہ مبارکہ آپ نے بھی کوٹ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔
کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ مت ذہن میں رکھنا کہ تم پر یہ مہینہ اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں وہ بھی روزے رکھتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اس کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے تمہیں تقوی کا نور مل جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی نصیب ہوتی ہے، قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے، اللہ رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے، بے شک وہ تو اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنانے والی ذات ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ ایک ماں تو اپنے بچے کو پیاس جب لگے، بھوک لگے تو دور سے بھاگی آتی ہے، میرے بچے نے مجھے پکارا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں اس کو کچھ کھانے کو دیتی ہے، ماں اس کے ساتھ پیار کرتی ہے۔ تو رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اس ذات نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ جو ہے، ایمان والا بندہ جو ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک بھوک کی حالت میں رہے، سحری کے وقت سے لے کر مغرب تک، کبھی 17 گھنٹے، کبھی 18 گھنٹے، کبھی 15 گھنٹے، موسم کی ترتیب کے اعتبار سے کبھی زیادہ وقت بھی، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کئی چند منٹ صرف انہیں نصیب ہوتے ہیں، چند گھنٹے نصیب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سارا وقت ان کا روزے میں گزرتا ہے۔ تو رب العالمین نے جو رب رحمان ہے، رحیم ہے، کیسے گوارا کر لیا میرا بندہ بھوک میں رہے۔ تو ہم یہاں پہ پھر ذہن میں بات آتی ہے، جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں کڑوی دوا اس کے گلے میں، اس کے حلق میں انڈیل دیتی ہے، اور اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، اس دوا کے ساتھ میرے بچے کو کڑواہٹ تو محسوس ہوگی لیکن تھوڑی دیر کے بعد بخار سے آرام آ جائے گا، طبیعت میں جو خرابی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بظاہر وہ کڑوی دوا ہے لیکن فائدہ دے گی، بظاہر کڑوی ہے لیکن حقیقت میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں، کہ جو مسلسل مشکل میں بچہ زندگی گزار رہا تھا، اس مشکل سے اب نجات کا وقت ہو رہا ہے۔ تو جب ماں دوا دیتی ہے تو پیار اس کے دل میں بھی ہوتا ہے، دل اس کا بھی نہیں کرتا لیکن مجبوری سے پلا دیتی ہے کہ اس سے اس بچے کو شفا ملنی ہے۔ تو بندہ مومن جب زندگی گزارتے ہوئے گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے بندے کا دل جو ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعمال نامے میں جو برائیاں زیادہ شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب رحمان اور رحیم بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوک کی حالت میں رہے، فرمایا جب صبح سے لے کر شام تک میرا بندہ بھوک سے رہے گا، اس کے ساتھ میں تقوی انہیں عطا کر دوں گا، جب تقوی مل جائے گا وہ گناہوں کو کفارہ بن جائے گا۔ میرا بندہ مومن تھوڑی دیر کے لیے بھوک پیاس برداشت کر لے گا، لیکن جب آخرت کی زندگی آئے گی، قبر و حشر کا موسم آئے گا، وہ زمانہ آئے گا تو میرا بندہ آسانی کے ساتھ پھر امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، بھوکا پیاسا رکھنا میری ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، بلکہ میں تو اس لیے تمہیں بھوک میں رکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لمحہ بھوک میں گزار لو گے تو پھر آگے جنت تمہارا انتظار کرے گی اور جنت تمہارے انتظار میں ہوگی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ جس بندہ مومن نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی اپنے محاسبہ نفس کے ساتھ بالکل روزہ رکھا، اس بندہ مومن کا روزہ جو ہے ایسا روزہ ہے کہ اس کی بخشش و مغفرت اور پہلے جو بھی گناہ کر چکا ہے اس تمام کے تمام گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اتنا بڑا پیکج مل رہا ہے کہ اس مہینے میں صبح سے لے کر شام تک ہم جو یہ روزے کی حالت میں رہتے ہیں، ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس روزے کو رکھنے کے بعد انعام یہ ملتا ہے، زندگی میں جو بھی گناہ کر بیٹھے ہو سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہاں پہ دیکھیے، عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، کیا صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزے کے لیے ضروری ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ لوازمات ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ رمضان المبارک کے روزوں سے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگ بے روح روزے رکھتے ہیں، یعنی ان کے روزوں کے اندر روح موجود نہیں ہوتی۔ جیسے ایک انسان کے اندر روح ہے، وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے اور سارے روح ہے تو زندگی ہے، وہ روح ہے تو زندگی ہے۔ جب بندے کی روح اس جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو اس بندے کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے۔
اس کو ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندے اور ڈیڈ باڈی میں فرق کیا ہے؟ روح نکل جاتی ہے. تو رمضان المبارک کے روزوں کی روح یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں جب بندہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی بندہ جب بھوک میں اپنے پیٹ کو بھوک برداشت کرنے پہ مجبور کر رہا ہے تو وہاں اپنے نفس کو بھی مجبور کرے کہ وہ جھوٹ سے دور رہے، وہ چغلی سے دور رہے، وہ لوگوں کو فراڈ کے اندر مبتلا کرنے سے محفوظ رہے اور محفوظ رہے. بندہ مومن کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بھوکا پیاسا نہ رہے بلکہ اس کے اعمال کے ساتھ، اس کے عمل کے ساتھ بھی روزہ نظر آ رہا ہو، یعنی رذائل اخلاق جو ہیں ان سے بھی بچے، ان سے بندہ بچتا ہو رہے اور اللہ کی جو مرضی و منشا کے اعمال ہیں ان پہ بندہ عمل کرے، تو یہ روزہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی. اس کا یہ معنی ہوا کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا بھی مطلوب نہیں ہے، اگرچہ یہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح جو ہے، یعنی جو اس کے لوازمات ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہے. اور آپ نے ماں کی مثال دی، 70 ماہوں والا. 70 عربی میں کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، یہ صرف ایک متعین عدد نہیں ہے. اس سے مراد یہ کہ وہ سب سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے. اور اس مثال سے میرے ذہن میں ایک مثال آئی ہے کہ طبیب جو ہوتا ہے بعض اوقات جب بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ کھانا پینا بھی بند کر دیا جاتا ہے. مقوی غذائیں جو ہیں، جو طاقت والی غذائیں، وہ بھی ایک وقت کے لیے بند کر دی جاتی ہیں اور فاقہ تک کی نوبت آتی ہے. اور یہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ فاقہ کرنے سے بھی بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو جہاں روحانی، اصل میں تو تقویٰ ہی اس کا مقصد ہے، لیکن جہاں روحانی ہمیں ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہاں جسمانی اور ظاہری ثمرات بھی حاصل ہو رہے ہیں. دیکھیں نا، ہمارے بزرگان دین کا بڑا خوبصورت عمل رہا ہے اور آج بھی ہے، وہ کم غذا کھاتے ہیں. کیونکہ جب کم غذا کھائیں گے معدے میں اس کا برڈن نہیں آئے گا، بوجھ نہیں آئے گا. اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو ان کو جلدی عبادت سے دوری نہیں ہوگی، یعنی جب وضو ان کا ٹوٹ جائے گا تو پھر بار بار ان کو عبادت میں خلل لاحق آئے گا. ایک تو یہ سبب ہے. دوسرا، اپنے معدے کو وہ تھوڑی غذا دیتے ہیں کیونکہ جب معدے کو زیادہ غذا دی جائے، جب اس پہ برڈن ڈال دیا جائے تو یہ سستی لاحق کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. یہ سستی کے لیے ایک سستی لانے کا ایک سبب ہے. تو بزرگان دین اسی لیے کم غذا کھاتے ہیں کہ ان کو سستی نہ آئے، وہ عبادت میں زیادہ مصروف رہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب معدے پہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو پوری طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اور جب رمضان المبارک میں بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، اس سے معدے کو کچھ افاقہ ملتا ہے، اس پہ جو مسلسل بوجھ آ رہا ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے، تو اس کی ورکنگ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. جب اس کی ورکنگ بہتر ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی پورے جسم کا نظام بہتر ہو جاتا ہے. کیونکہ نظام انہضام جب سب سے بہتر ہوگا تو پھر انسان کی پوری قوت جو ہے وہ سب سے بہتر ہو جائے گی. اس سے یہ فائدہ، روحانی فوائد تو روزے کے ہیں، ساتھ ساتھ یہ صحت والے جسمانی فوائد جو ہیں بہت سارے اس میں ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. ضمناً اس میں یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سحری میں بھی خوب کھا لیں کہ جی پورا دن بھوکا گزارنا ہے، چلیں جی سحری میں کھا لیا، پھر افطاری کے وقت پھر ہم ان سے تباہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہوتی ہے. اگرچہ بعض اوقات افطاری میں تو کھانے کو اس طرح نہیں ہوتا، موڈ نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ پھر ہم شکم سحری جو ہے وہ سحری میں بھی کرتے رہیں اور افطاری میں بھی کرتے رہیں؟ دیکھیں، سحری میں ہم کتنا کھا لیں گے، جتنا بھی کھا لیں وہ دوپہر تک ساری بھوک دوبارہ بھی نمودار ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. رمضان المبارک کے روزوں میں اگر بندہ کم غذا بھی کھائے لیکن اس غذا میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ شام تک اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتا ہے. بالکل صحیح. اس مہینے کو صبر کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایسا صبر عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ جو روزہ رکھ لیتا ہے، کم غذا بھی بے شک اس نے سحری میں کھائی ہے، تو شام تک وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو صبر کی دولت عطا فرمائی. وگرنہ کھانے کی چیزیں سامنے نہیں پڑی، بے شک سب کچھ سامنے پڑا ہوتا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہوتا ہے، کھانے کے اچھے فروٹ بھی پڑے ہوتے ہیں، کھانے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. لیکن بندہ مومن نے جو رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں نے سحری کھا لی ہے، اب روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب شام تک میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایگریمنٹ صبح کے وقت اس نے کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ بندہ مومن کو صبر آ جاتا ہے. اور صبر جب نصیب ہو جائے
جائے تو پھر بندہ مومن شام کیا اگلے دن تک بھی بھوک میں گزار لیتا ہے۔ آپ دیکھیں 17 رمضان المبارک کا جو صحابہ کرام نے غزوہ بدر کے اندر شرکت فرمائی ہے، وہ روزہ کی حالت میں، جہاد کرنا عام دنوں میں مشکل ہے، اور گرمی کا موسم عرب کی گرمی ہو اور روزے کی حالت ہو، اور ایک کھجور صبح پیدل یا گھوڑے پر سفر ہے، اور پھر جنگ میں ظاہری بات ہے کھڑے تو نہیں رہنا، جی جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے ان کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ فتح حاصل کرنی ہے۔ صبح کے وقت جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے تھے اسی کو شام کو چوس کے افطاری کرتے تھے، اس سے بڑھ کر انہوں نے تو غذا نہیں کھائی، لیکن ایسا صبر اور ایسی ہمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس میں آپ نے جو سوال کیا ہے، ہمیں شکم سیری کے سے بچتے ہوئے اپنی صحت کو بہتر کرنے کے لیے ایسی طاقتور غذائیں کھانی چاہیے جو ہمارے معدے پر تو ایفیکٹ نہ کریں لیکن ہماری صحت کو برقرار رکھیں۔ اور رمضان المبارک میں تو تھوڑا کھا بھی لیں پھر بھی اتنی برکت ہو جاتی ہے، انسان کی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان یہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور آج کا یہ پروگرام اس حوالے سے بھی بہت خوبصورت ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا کیا اعمال سر انجام دینے ہیں اور کن کن امور سے، کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ حقیقت میں اس پروگرام سے بہت چیزیں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں اور مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران ہمارے مہمان ثنا خان جناب احمد رضا صدیقی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب احمد رضا صدیقی۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے دو عالم میں تیری اے گل چیزاں، سبحان اللہ، کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ، سبحان اللہ، بے شک کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، سبحان اللہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیرات مجھے اپنی
اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، اور یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، کہ دریا میں وہ تیتر ہے، کوئی شاخ بریدہ، دریا میں وہ تیتر ہے، کوئی شاخ بریدہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان اور استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلتیں کیا ہیں، رحمتیں کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، ان رحمتوں برکتوں کو کیسے سمیٹنا ہے اور اپنے آپ کو بہتری سے بہتری کی جانب کیسے گامزن کرنا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب۔ ناظرین سامعین، رمضان کا ایک معنی جلانا بھی ہے۔ کس چیز کو جلانا؟ رمضان المبارک کے ادب و احترام کو، لوازمات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو بندہ مومن روزے رکھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تراویح، قیام، قرات، قرآن پاک کی تلاوت، صدقہ خیرات، امت مسلمہ کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی ہمدردی، غمگساری، تو پھر اس کے لیے یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ برکتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ جلا ڈالتے ہیں، اس کے نفس کی خواہشات جو ہیں وہ انہیں جلا ڈالتے ہیں یہ رمضان المبارک کے روزے، یہ برکتیں۔ تو اس لیے اور پھر بیماریاں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ظاہری بیماریاں ہوں، چاہے وہ باطنی بیماریاں ہوں، روحانی حوالے سے روح کی بیماریاں ہوں، سبھی بیماریاں جو ہیں رمضان المبارک اور رمضان المبارک کی برکتوں کے وسیلے سے دور ہو جاتی ہیں۔ اسی پر مزید کلام کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کون سے امور بجا لانے ہیں، اس میں کون کون سی مزید ہمیں فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ جی علامہ ضیاء المصطفیٰ قمر نظامی صاحب، رمضان المبارک میں قیام، رمضان المبارک میں قیام میں اب تراویح بھی ہیں، نفل بھی ہیں، دیگر چیزیں بھی ہیں، تلاوت کلام پاک وہ بھی مختلف حوالوں سے کیا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات ہے۔ اس حوالے سے مزید ہمارے ناظرین کو موٹیویٹ کیجئے گا کہ ہم نے یہ رمضان المبارک کن مشاغل میں، کن امور میں گزارنا ہے۔
جی بہت شکریہ، بہت پیارا سوال ہے آپ کا کہ رمضان المبارک کو کس انداز میں ہم نے گزارنا ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم جو عبادت ہے وہ روزہ ہے، جس پہ پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ بالکل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی موجود ہے کہ جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، ایک دن کا روزہ رکھنے سے جہنم اور اس کے درمیان 70,000 سالوں کا وقفہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالی خندق کھود دے گا، اللہ اکبر، اور ایسی خندق ہوگی جو اتنی گہری ہوگی، اتنی اس کی طوالت ہوگی، چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین بندہ مومن جو روزہ رکھتا ہے اور ایک دن کا روزہ، جی، اس کے اور بندے کے درمیان اتنی بڑی خندق کھود دے گا کہ کوئی مشکل سے بھی اس کو پھلانگ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، تو اتنا بڑا انعام ہے کہ جہنم میں رکاوٹ ہے، جہنم کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مثال یہ بھی ارشاد فرمایا جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ آ جائے گا کہ کوے کی مثال دے کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کوا جب بچہ ہوتا ہے، اڑنا شروع کرتا ہے، اس زمانے سے لے کر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کوے کی عمر بہت طویل ہوتی ہے، تو اس درمیان جتنا دورانیہ ہے، وقفہ ہے، جتنے سال اس میں گزر رہے ہیں، فرمایا جہنم اور اس بندہ مومن کے درمیان اتنا فاصلہ آ جاتا ہے۔ تو روزہ تو ایک ایسا عمل ہے جو جہنم سے ہمیں دور کر رہا ہے، جو جنت کے ہمیں قریب کر رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس میں ایک اور بھی بات میں شامل کرنا چاہوں گا، پھر آپ کے سوال کی جانب میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کو روزہ افطار کرواتا ہے، کسی بندہ مومن کے لیے افطاری کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، اس کو افطار کے لیے بلا لیتا ہے یا اس کے گھر میں افطاری بھیج دیتا ہے، کسی غریب کی مدد کر دینا یا دوست کو بلا لینا، سارے اس میں شامل ہیں۔ افطاری کا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ جی، جو بندہ ایک بندہ مومن کو روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس افطاری کروانے کے سبب اس افطاری کروانے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور روزہ دار کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو ثواب روزہ دار کے برابر عطا فرمانا ہے، اس ثواب میں روزہ دار کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ روزہ دار نے کسی کے پاس افطاری کی تو اس کا ثواب کٹ گیا تو اس کو مل گیا، نہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو رمضان المبارک کو کس انداز میں گزارنا ہے؟ پہلی عبادت تو روزہ ہے، دوسری بہترین عبادت نماز جو ہے، فرض نماز کے علاوہ نوافل ہیں، صلاۃ التراویح ہے، یہ رات کا جو قیام ہے، اس رات کے قیام میں بڑی ہی برکتیں ہیں، جیسا کہ پہلے حدیث مبارکہ میں بھی میں نے بیان کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اب جو بندہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرے گا اس کو نوافل کا ثواب تو ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑھا کے اس کو فرض کے برابر عطا فرمائے گا۔ پڑھے گا نفل لیکن ثواب فرض کے برابر عطا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 2 4 5 8 پڑھ کے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ہمیں جو موقع مل رہا ہے کہ اتنا کرم ہو رہا ہے، ہم نفل پڑھتے ہیں فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض پڑھتے ہیں ہمیں 70 گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو کتنا بہترین اور سنہری موقع ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو نفل عبادت میں کثرت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور تو شعبان کے مہینے سے کمر بستہ ہو جاتے تھے، رمضان المبارک کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، اور رمضان المبارک تو ایک ایسا مہینہ ہے جس کے لیے حضور 1 ماہ پہلے تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور اس مہینے کی تیاری اتنی خوبصورت تیاری ہے کہ نہ صرف زمین پہ تیاری ہو رہی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 11 مہینے تک جنت کو سجایا جاتا ہے اس مہینے کے لیے۔ جو اس مہینے میں جنت میں داخل ہوں گے ان کے لیے 11 مہینے تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور نیکیاں اور خوشیاں حاصل کرنے کا کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ تو رمضان المبارک تو ہمارے لیے بہترین موقع لے کر آیا ہے۔ آج کوئی نئی کمپنی آتی ہے، وہ اسپیشل ڈسکاؤنٹ کی آفر لگا دیتی ہے کہ آپ لیں گے تو ایک چیز، لیکن اس کے ساتھ ایک آپ کو چیز فری ملے گی۔ بالکل صحیح، آپ یہ چیز لیں گے، buy one get one
वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोग फिर जौक दर जौक जाते हैं, भागे चले जाते हैं, यार चीज़ तो एक लेनी है, कीमत एक ही अदा करनी है, हमें दो चीज़ें मिल जानी हैं। यहाँ पे तो यूँ कह सकते हैं कि गेट वन एक हासिल करो, एक फ़र्ज पढ़ो, और गेन 70। और यहाँ तक हदीस मुबारक में आता है कि अल्लाह ताला जब कोई बंदा मोमिन नेकी करता है तो अल्लाह ताला 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अता फरमाता है। अल्लाहु अकबर। अब बंदे की नेकी में खुलूस जितना है, अगर उसके अंदर खुलूस कम है तो 10 तो मिलनी ही मिलनी है, 10 का अजर तो मिलेगा। अगर उसमें खुलूस में ज्यादा उस बंदे ने आगे हद तक कोशिश की है, उसका खुलूस और अल्लाह की रजा ज्यादा है, अल्लाह चाहे तो 100 गुना अता फरमाए, चाहे तो 500 गुना अता फरमाए, 700 गुना तक। फिर इसी हदीस मुबारक में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि रोज़ा तो मेरे लिए है, इसके जज़ा भी मैं खुद अता करूंगा। यानी फरमाया कि रोज़ादार के लिए वो मामला नहीं है कि 10 गुना से 700 गुना तक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए उसने रखा है, इसकी जज़ा मैं दूंगा। वाना अज्जी भी, और एक मकाम में उज्जा भी, अगर उज्जा भी की मिसाल ले जाए तो अल्लाह ताला खुद इसके बदले में अपनी ज़ात को अता फरमा रहा है, अपनी रज़ा को अता फरमा रहा है, अपना खास करम अता फरमा रहा है। और इतना बड़ा इनाम एक रोज़ा रखने की वजह से रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने तो कानून ही बदल दिया, फरमा दिया कि आम दिनों के कानून अलग हैं, इन दिनों के कवानीन अलग हैं। फिर हाँ, मुआशरे में हमारे कुछ खराबियाँ भी पाई जाती हैं, जिन पे खास तौर पे तवज्जो हमारी होनी चाहिए। हमारे मुल्क की हालात को देख लें और हमारी मईशत के निज़ाम को देख लें, पहले कितनी मुश्किल आन पड़ी है। पिछले दिनों में जो परेशानियां आ रही हैं, रमज़ान मुबारक के शुरू होने से पहले हमने जो महसूस किया है, कितनी महंगाई है, और गरीब बंदे के लिए सहरी और अफ्तारी की नेमतें भी छीनने की अब कोशिश की जा रही है। इसमें जहाँ पर हुकूमती लोग भी शामिल हैं, वहीं पर आम आवाम और ताजिर भी शामिल हैं, ताजिर भी, दुकानदार, सभी हम सब शामिल हैं। और जितना हद तक हम कोशिश कर सकते हैं, हम बढ़ा के उसके बढ़ा के हम देते हैं। हमने रमज़ान मुबारक से पहले जो रेट पे चीज़ें ली थी, हमने रमज़ान मुबारक में अब देखा है कि उन चीज़ों की के निर्ख बढ़ गए हैं। ख़ास तौर पे जो सहरी और अफ्तारी के अंदर जो नेमतें हमने खाने पीने का एहतमाम करना है, उनको निर्ख बढ़ा के हमें मिल रही हैं। तो इतना बड़ा महंगाई का तूफान पहले ही, और अलावा सब बाज़ का तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जिसके लिए वईदें हैं। जी बिल्कुल। तो बाहर के ममालिक में अगर देखें, या बड़े अफसोस के साथ ये मिसाल देनी पड़ रही है, पहले एक वक्त था दुनिया मुसलमानों की मिसाल दिया करती थी, लेकिन गैर मुस्लिमों की जब मजहबी रसूमात आती हैं या ख़ास त्यौहार आते हैं, उन दिनों के अंदर वो नेमतें या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सस्ते दामों बेचा करते हैं। वो तो मुसलमानों के त्यौहार पे भी सस्ती, मुसलमानों के त्यौहार पे भी उन्होंने हमारे इखलाकी और माशी और सारे मामलात अडॉप्ट कर लिए जी, और वो इख्तियार कर लिए जी। और हमने अपने जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है, सहाबा किराम का मामूल है, उससे हम हट चुके हैं। हमें तो चाहिए कि रमज़ान मुबारक में लोगों के लिए आसानी फराहम करें, ताकि लोग बढ़ चढ़ के खुद भी खाएं, लोगों को भी खिलाएं। यानी अल्लाह तो हमारे लिए रहमतों बरकतों के वसीले पैदा फरमा रहा है, लेकिन हम खुद ही अपने लिए अल्लाह का गज़ब जो है उसका वसीला बन रहे हैं इन सारे मामलात को करके। बिल्कुल। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक जैसे पहले भी हमने एक और माना में इस्तेमाल की है कि रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिवाय भूख के कुछ नहीं ले सकते। तो ऐसे बंदे ताजिर हों, हुकूमती अमले में हो, या किसी तरह भी कोई किरदार अदा करने वाले हों, जो अपनी ज़ुबान के साथ कुछ कह सकते हैं और ना कह रहे हो, खामोश बैठे हों, जिनका हाथ पड़ता हो और वो कुछ अमल कर सकते हो महंगाई को रोकने के लिए और वो ना रोक रहे हो, या खुद बराह रास्त जो महंगी चीज़ें बेच रहे हैं या अशिया का निर्ख बढ़ा रहे हैं, वो लोग भी ऐसे हैं। रोज़ा रख के बेशक बैठे हों, खौफ खुदा करना चाहिए, खौफ खुदा करना चाहिए, वो रोज़ा बेशक रख के बैठे हैं, लेकिन सिवाय भूख के ऐसे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए मुश्किल पैदा की। अल्लाह हमें हिदायत, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और हमें लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करने का मौका, क्योंकि ये शहर मवासात है, हमदर्दी और गमगुसारी का महीना है, तो इसमें तो आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। इसमें जितनी आसानियाँ हम पैदा करेंगे हमारे आखिरत के लिए उतनी ही बेहतरी होगी। यहाँ पे एक नेकी का 70 गुना बढ़ के अजर मिल रहा है। अगर किसी के लिए आसानी कर देंगे तो इसका यही मतलब होता है ना कि हमारी 70 मुश्किलात आसान हो रही है। बिल्कुल सही है। अगर हम इस नीयत के साथ करेंगे कि अगर आज के हमारे जो तिजारत में कोई बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं आती तो ना आए, किसी को आसानी तो मिल रही है। बिल्कुल सही। और इसमें साथ साथ ये भी बात मैं शामिल करना चाहूंगा
کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن اس میں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، اور بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو لینے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ایسے لوگ جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں بالکل صحیح ہے، یا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو کوئی آر نہیں محسوس ہوتی، وہ پہلے بھی گھر کے اندر بہت کچھ موجود ہے پھر بھی وہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے مقامات پہ زیادہ وہی لوگ جاتے ہیں یا تو کوئی بہت زیادہ مجبور ہے اور اس نے اپنی عزت نفس کو ہی ختم کر دیا ہے، اتنی مجبوری کے عالم میں ہے پھر تو جا رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو پروفیشنل ہیں جن کو مانگتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، وہ جا کے لائن میں لگ کے تصویریں بنوا کے وہ چیز لے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، جتنا حد تک ہو سکے ہم اس کو خفیہ انداز میں کریں، لیکن کچھ این جی اوز کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے چلیں ترغیب کے لیے ایک آدھ معاملہ کر سکتے ہیں، سوچا جا سکتا ہے، کچھ مجبوریاں جہاں ہو تو کسی حد تک اس کو کنٹرول، لیکن اس کو معمول نہیں بنا، لیکن لوگ جو عزت نفس کی وجہ سے راشن لینے کے لیے نہیں آئیں گے، ان کے گھر میں تو چولہا نہیں جلے گا، جس مقصد کے لیے یہ بیڑا اٹھایا تھا وہ مقصد تو پورا نہ ہوا، اس لیے ہمیں اپنے ارد گرد خود نظر دوڑانی چاہیے، کہاں کہاں ضرورت ہے وہاں ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اور بہت آج کے معاشرے کی ضرورت کے حوالے سے آپ کی گفتگو۔ ناظرین و سامعین، جو اپنے مومن بھائی کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق بالکل حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مسلمان گھرانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہی ہوں گی۔ اس بات کو کم از کم مد نظر رکھا جائے۔ ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب حسن رضا فاروقی صاحب، نبی رحمت جو کائنات عالم کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب حسن رضا فاروقی۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ساتھ قبر میں بھی ہے صدیق و عمر، ساتھ قبر میں بھی ہے صدیق و عمر، ساتھ قبر میں بھی ہے صدیق و عمر، مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے
آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا یہ پروگرام آج کا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ صدائے رمضان سے اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان